الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعترته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عاد عدوك ما بين جنبيك او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم مکرم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن کون ہے، تو شاید ہم میں سے بعض لوگ جواب دیں گے کہ ہمارا سب سے بڑا دشمن فلاں شخص ہے جس نے ہماری زمین دبا رکھی۔ کوئی اپنے پڑوسی کی شکایت کرے گا کہ میرا سب سے بڑا دشمن میرا پڑوسی ہے۔ کوئی کہے گا کہ یہ بت ہیں جنہوں نے ہمارے رب سے عداوت مول رکھی۔ کوئی کفار کا نام لے گا اور کوئی کسی ملک کا نام لے گا، نہ جانے کیا کیا جواب سامنے آئیں گے، مگر اس کا صحیح جواب ہماری شریعت ہی دے سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی رکھ کر بتا دیا کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے پہلوؤں میں بیٹھا ہوا تمہارا نفس ہے، سب سے بڑا دشمن۔ اور سچی بات یہ ہے کہ انسان کے جی کو اسے پریشان دیکھ کر جتنی خوشی ہوتی ہے کسی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ جس سے ہم اپنائیت رکھے ہوئے ہیں، ہمارا من، ہمارا جی، ہمارا نفس، جس کے خاطر ہم پاپڑ بیلتے ہیں، بہت سے مجاہدے کرتے ہیں، رات رات بھر لوگ جاگتے ہیں نفس کے شوق کو پورا کرنے کے لیے، اس کو انسان کی پریشانی اور مصیبت میں جس قدر خوشی ہوتی ہے دنیا کی کسی ذات کو اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ یہ میں اور آپ یا کوئی ہمارے بیچ کا اللہ والا ولی نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ سب سے زیادہ انسان کی بڑی دشمناوٹ پر تلا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ انسان کا اپنا جی ہے۔ اور واقعات کی دنیا میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب سے زیادہ اپنائیت ہم کو اپنے نفس سے۔ انسان اپنے اسی نفس کے خاطر اپنے ماں باپ سے بھی دشمناوٹ مول لیتا ہے، شاگرد اپنے استاذ کے سامنے ہو جاتا ہے، ایک مرید اپنے شیخ کے ساتھ جو ہے لڑ لیتا ہے، چھوٹا اپنے بڑوں کے ساتھ بگاڑ دیتا ہے۔ شریعت نے جن جن چیزوں کے اکرام کا ہمیں حکم دیا ان سب چیزوں کی تکریم اور اکرام ہم توڑ ڈالتے ہیں فقط اپنے جی کے چونچلوں کو پورا کرنے کے لیے۔ کیا اس پس منظر میں، اس بیک گراؤنڈ میں ہم کو یہ نظر نہیں آتا کہ انسان دنیا کا سب سے زیادہ دھوکہ اسی جگہ کھا رہا ہے؟ جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کے خاطر ہم نے وہ سب کچھ کر ڈالا جو ایک حقیقی دوست کے لیے ہم کو کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کی صحیح تشخیص یہ ہے کہ ہم نے اپنے جی کو پہچانا ہی نہیں ہے، اور ہمارے رب کی معرفت، ہمارے رب کو پہچاننا موقوف ہے ہمارے جی کو پہچاننے پر۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جو آدمی اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ اپنے پروردگار کو کیسے پہچانے گا؟ ہمارے صوفیاء اور بزرگان دین تو فرماتے ہیں کہ رب تک پہنچنے میں سب سے بڑی دیوار انسان کا اپنا اور میں پنا ہے، اپنا نفس ہے۔ جب تک انسان کاموں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے اس وقت تک رب کی طرف نہیں کر سکے گا۔ جب یہ میں پنا بیچ میں سے نکلے گا تب جا کر انسان کو سمجھ میں آئے گا کہ میں کچھ نہیں کر رہا تھا بلکہ سارا کرتا دھرتا رب تعالیٰ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو یہ بیچ میں سب سے بڑی دیوار انسان کو اللہ تک پہنچنے میں جو چیز حائل ہو رہی ہے وہ انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا میں پنا۔ خود انسان اپنے آپ کو اگر فنا کر دے اللہ تعالیٰ کی چاہت میں، اس کی رائے میں، اس کی مشیت میں،
تو پھر یہ انسان اللہ تک پہنچ گیا، اس نے اپنے رب کی معرفت بھی جو ہے پا لی۔ ایک بہت بہترین فارسی کے اندر شعر کہا گیا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ لوگوں کے درمیان میں بالغ اس کو کہتے ہیں جس سے منی باہر آئے۔ آپ اگر کسی کو بھی پوچھیں گے، ایک عامی سے عامی آدمی کو بھی پوچھیں گے کہ بھائی اصطلاح میں اور بول چال کے اندر بالغ کون، تو جس کے جسم سے منی باہر آوے وہ بالغ۔ لیکن صوفیاء کے یہاں، اللہ والوں کے یہاں بالغ وہ آدمی ہے جو منی سے باہر آئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فارسی میں کو من کہتے ہیں، اور منی یعنی میں پنا۔ جو آدمی میں پنے سے باہر آ گیا وہ آدمی سچ مچ بالغ ہے، یعنی اللہ تک پہنچنے والا ہے۔ یہ دنیا میں بالغ ٹھیک ہے، احکام چلانے کی حد تک آپ اسے کہہ لیں، لیکن سچا بالغ وہ ہے جو میں پنے سے باہر آ گیا، اپنی طرف نسبت اس نے چھوڑ دی، میں کچھ نہیں، میرا رب سب کچھ ہے۔ آدمی جس دن یہ سمجھ لے گا سچ، اس کے لیے نیکیوں کا کرنا آسان، برائیوں سے بچنا آسان، اپنے رب کو پہچاننا آسان، اور اللہ نے ہمارے لیے جو لائن کھینچی ہے جس پر چل کر ہم لوگ کامیابی کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، جسے ہم صراط مستقیم کہتے ہیں، اس پر جو ہے انسان آ گیا، اس ڈگر کے اوپر انسان کے قدم پڑ گئے، اور جس نے جس راستے پر قدم رکھا وہ جہاں پہنچاتا ہے اسی منزل پر اسے پہنچنا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کھینچی اور اس کے اردا گرد چھوٹی چھوٹی اور لائنیں کھینچی۔ بعضوں نے کہا 5 لائن تھی کل، بعضوں نے کہا 7 لائن تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ والی لائن کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو، اور ادھر ادھر کے راستوں پر مت چلو ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس میں انسان خود کو مٹا دے اور شریعت کو پورا اپنی ذات حوالہ کر دے۔ میری شریعت میرے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سب چیزوں میں حکم بجائے گی، اور میں اس پر عمل کروں گا۔ جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے سر نگوں ہوتا ہے کہ آپ کا جو حکم وہ میرے سر آنکھوں کے اوپر، ویسے بندہ بندگی اس دن کرنا صحیح سیکھے گا جب رب کا ہر حکم وہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں چلانے پر تیار ہوگا۔ اور اس میں آڑے آنے والی چیز، بیچ میں رکاوٹ بننے والی چیز، روڑا بننے والی چیز ہمارا اپنا ذاتی نفس ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں اس وقت جس قدر گناہ ہو رہے ہیں ان سب گناہوں کا سرچشمہ نفسانی خواہشات ہے تو یہ جھوٹ نہیں۔ سارے گناہوں کا سرچشمہ، اور جہاں سے سوتا نکلتا ہے، اور جہاں سے جو ہے جس کو عربی میں آپ منبع کہہ لیں، سرچشمہ جہاں سے پانی نکلتا ہے، یہ ہمارا اپنا نفس ہے، نفسانی خواہشات پر عمل کرنا ہے۔ اگر اس کو بیچ میں سے ہٹا دیا جائے تو دنیا میں جرائم اور کرائم ختم ہو جائے، اس لیے کہ آدمی اپنے رب کو سپرد کر دے تو یہ آدمی بھلا گناہ کب کرنے کا، اور بشری تقاضے سے نفس کی خواہش کے تحت کبھی اس سے گناہ ہو بھی گیا، لیکن جو اپنے آپ کو اللہ کے سونپ چکا ہو یہ آدمی تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک اپنے اس رب کو راضی نہ کر لے جس کو اب تک جو ہے وہ ناراض کرتا چلا آیا ہے۔ میرے بھائیوں، پہچان لینے کی ضرورت ہے، ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، ہم کو ہمیشہ برا حکم کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بے قصور ایک لمبے عرصے تک قید خانے میں ڈالا گیا، بے قصور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یاد بھی فرمایا کہ میرے بھائی یوسف نے کیا صبر کیا ہے، ایک چوں نہیں کی اتنے سالوں تک، حالانکہ قصور زلیخا کا تھا جو عزیز مصر تھی، اس کی بیوی تھی، اس نے پھسلایا تھا، ورغلایا تھا، لیکن حضرت یوسف نے کبھی درخواست نہیں کی کہ مجھ کو میرا رب اگر میری جیل کی حالت پر راضی ہے تو میری 100 چاہتیں قربان اس پر، باہر رہنے کی 100 چاہتیں اس پر قربان، کچھ نہیں فرمایا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو کلین چٹ ملی، بادشاہ کے سامنے بات بہت صاف ہو کر آ گئی کہ الان حس الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، آج حق کھلا۔ وہ زلیخا نے اقرار کیا کہ میں نے ہی پھسلایا تھا یوسف کو، یہ تو بہت نیکوکار آدمی میں سے ہیں۔
تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے جو جملے نکلے تھے قرآن نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے ہیں. اس لیے محفوظ کیے کہ ہر انسان کو اسی کیٹیگری پر، اسی معیار پر، اسی ماپدنڈ کے اوپر اپنے آپ کو رکھنا چاہیے. میں اور آپ ہوتے تو جشن مناتے. دنیا میں آدمی چھوٹ کر آتا ہے نہیں جشن مناتا ہے، ہار پہنتا ہے اور نہ جانے کیا کیا اپنی فتح یابی کے گن گاتا ہے، اور ایک لشکر لے کر جو ہے جیسے کوئی قلعہ فتح کیا ہو اس طرح نکلتا ہے. نبی جس کو کلین چٹ مل رہی ہے اس کا حال سنیے. اسی کے فوراً بعد قرآن کہتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. ہاں ان سب کے باوجود زلیخا نے ہی قصور کیا تھا، اسی نے مجھ کو پھسلایا تھا، مگر میں اپنے نفس کی پاکی نہیں جھاڑتا. وما ابرئ نفسی، نفس تو انسان کو برائی ہی کی طرف بہت زیادہ حکم کرنے والا ہے. جو حضرات عربی جانتے ہیں انہیں پتا ہے امارۃ بالسوء کی تعبیر قرآن استعمال کر رہا ہے. صرف ایک مرتبہ حکم دے کر پیچھے ہٹ جانے والا ایسا نہیں. امارہ یعنی بار بار حکم کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور اس کے ڈگر سے ہٹانے کی اپنی پوری کوشش کرنے والا، سارا زور لگا دینے والا. یہ نبی کہہ رہا ہے جس کے نفس کو خود اللہ دھوتا ہے. نبی اپنی نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتا ہے اور نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتا ہے. ایک نبی اس لیے یہ جملے کہہ رہا ہے کہ جب میں اتنے بڑے مقام پر رہ کر اپنے نفس کو اپنا دشمن سمجھ سکتا ہوں تو ایک عامی انسان جس کی معصومیت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ہے نبی کے علاوہ، اسے کیوں اپنے نفس کی طرف یہ برائی کا حکم کرنے کی نسبت نہیں کرنی چاہیے. سچی بات یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا دل بھی اتنا وسیع ہوتا ہے، اس کا ظرف بھی اتنا وسیع ہوتا ہے. اپنے رب کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو ڈر میں بھی اتنا ہی رکھتا ہے. اور جو آدمی جتنا جو ہے نیچے گرا ہوا رہتا ہے اپنی ذات کی طرف سے مطمئن بھی اتنا ہی ہوتا ہے. حضرات انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے امام غزالی نے یہ بات نقل فرمائی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ تم عام لوگ تو فسق و فجور اور گناہ سے ڈرتے ہو، ہم انبیاء تو کفر سے ڈرتے ہیں. حالانکہ حضرات انبیاء پر کبھی کفر طاری نہیں ہونے کا، لیکن میں ہوں اور میرا رب ہے. آپ کو معلوم ہے حدیث شریف میں آتا ہے ہر انسان کا دل اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ کی انگلی نہیں ہے، لیکن ایک سمجھانے کے لیے دیکھو ایک چیز میرے ہاتھ میں ہو تو اس کو پلٹاتے ہوئے مجھے ایک محنت لگے گی، لیکن ایک چیز میرے 2 انگلیوں میں ہو تو ہاتھ کو جتنی کلفت ہوتی ہے نا اتنی بھی کلفت نہیں ہوگی. معمولی سی حرکت سے میں اس کو چینج کر ڈالوں گا. بس دلوں کا یہی حال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا جلدی تصرف فرماتے ہیں جیسے ایک انسان اپنی انگلی کے بیچ رکھے ہوئے ایک پرزے کو الٹ پلٹ کر دیا کرتا ہے. انسان کو ڈرنا چاہیے میرا رب میرے لیے کون سے وقت میں کیا فیصلہ کر دے. میرا کوئی استحقاق نہیں ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے کہ میں ایمان کا ٹھیکہ لے کر آیا ہوں کہ مجھ کو ایمان رہے گا ہی. جو آدمی ڈرتا ہے وہ آدمی پاتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے، اور جو آدمی بے فکرہ ہو جاتا ہے اپنے نفس کی طرف سے بالکل جو ہے غافل ہو جاتا ہے یہ آدمی جلستا ہے اور ایسی جگہ جا گرتا ہے جس جگہ سے اٹھنے کا بعد میں کوئی چانس نہیں رہتا. جنتی لوگ جب جنت میں پہنچیں گے تو کیوں جنت میں داخل ہوئے وہ آپس میں چرچا کریں گے. قرآن نے ان کا بھی نقشہ کھینچا ہے. تو ہمارے لیے تو اس لیے بہت بڑا سبق ہے اس میں کہ ہم لوگ وہ کام کریں جو جنتی جنت میں حوالہ دیں گے کہ ہم نے دنیا میں یہ کیا تھا نا اس لیے آج ہم لوگ جنت میں آئے ہوئے ہیں. اللہ بڑا مہربان ہے، اس نے جنت کے نقشے ہمارے سامنے کھینچ دیے ہیں، جہنم کے نقشے کھینچ کر رکھ دیے ہیں. جہنمی کیا بات کریں گے؟ ان کو پوچھا جائے گا کون سی چیز نے جہنم میں تمہیں ڈالا تو اس کے بھی اسباب قرآن گرواتا ہے. ما سلککم فی سقر، پوری آیتیں ہیں اس کی. اور جنتی لوگ کیوں جنت میں جائیں گے، وہاں ان کی چرچائیں کیا ہوگی. اللہ اکبر. قرآن ایک کھڑکی ہے جس کے واسطے سے آپ آخرت کے ایک ایک منظر کو دیکھ سکتے ہو، لیکن ہم نے قرآن کی کھڑکی میں جھانکنا ہی بند کر دیا. ہم تو جو ہے موبائل کی ونڈوز میں دیکھتے ہیں، اس کی کھڑکی میں دیکھتے ہیں. قرآن کریم کی کھڑکی ہم کو جو ہے نظر نہیں آتی. اگر یہاں سے کوئی آدمی دیکھے کیا محشر، کیا برزخ، کیا آخرت، جنت، جہنم، پل صراط، مختلف احوال اس کو جو ہے لائیو دکھائی دے سکتے ہیں. بالکل لائیو. قرآن سے زیادہ بہترین نقشہ آخرت کے کسی منظر کا کوئی کھینچ سکتا ہے؟ قرآن ہمارے رب کا کلام ہے. اس نے جو نقشہ کھینچا ہوگا اتنا ایگزیکٹ نقشہ کوئی نہیں کھینچ سکتا. یہاں مرچ مسالے کی کوئی جو ہے آمیزش نہیں ہے.
جیسا بتایا گیا ویسا ہی ایگزیکٹ وہاں ہے. تو جنتی لوگ آپس میں کیا بات کریں گے اس کو قرآن کریم نے ایک جگہ نقل کیا. قالو، اس سے پہلے جنت جو ہے، جنت میں جانے والے لوگوں کو کیا کیا انعامات ملیں گے، کیا کیا نعمتیں ملیں گی، ان سب کا نقشہ 27ویں پارے میں قرآن کھینچتا ہے. پھر یہ لوگ آپس میں جو بات کریں گے ان کا وہ محاورہ، ان کا وہ سنواد قرآن نے نقل کیا ہے. قرآن کہتا ہے قالو انا کنا قبل فی اہلنا مشفقین فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم. ہم لوگ اپنے گھر میں تھے، چونکتے رہتے تھے، ڈرتے رہتے تھے میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جس سے میرا رب مجھ کو اپنے سے بہت دور پھینک دے. ہم لوگ اپنے گھر میں تھے، ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے. فمن اللہ علینا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان فرمایا، اس نے کرم کیا ہمارے اوپر. ووقانا عذاب السموم، آج لوگ جلس رہے ہیں جلسانے والے عذاب کے اندر، بہت تپش اور گرمی والے عذاب کے اندر. ہم کو ہمارے رب نے بچا دیا اس گناہ سے اور اتنی بڑی سزا سے. ووقانا عذاب السموم انا کنا من قبل ندعوه، ہم تو پہلے سے ہی اسی کو پکارتے تھے. انه هو البر الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا یہ ہمارا رب ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے نقشے میں ایک بات یہ طے کی جا سکتی ہے کہ جسے جنت میں جانا ہے اسے اپنے رب کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھنا ہے. جنتی لوگ بات کریں گے اور حوالہ اسی کا دیں گے. کیا یہ جنتی لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ انہوں نے نماز نہیں پڑھی تھی، روزے نہیں رکھے تھے، دنیا بھر کے اچھے کام نہیں کیے تھے، لیکن اپنے جنت میں جانے کی نسبت جس چیز کی طرف کر رہے ہیں سارے اعمال حسنہ میں سے وہ منتخب کر کے، اٹھا کر، چن کر کے، چیوز کر کے رکھ رہے ہیں اپنے اللہ سے ڈرنے کو. اپنے گھروں میں رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. آج مسلمانوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کو اللہ کا ڈر پسند نہیں ہے. گھر میں تھوڑا سا بھی اس طرح موت اور آخرت کا ذکر ہوتا ہے تو بعض ایسے کہنے والے موجود ہوتے ہیں، بھائی ہماری خوشی کو کرکری مت بناؤ، آخرت اور موت کی یاد کر کے تھوڑا سا جو ہے انجوائے کرنے دو. آدمی ذرہ بھر پریشان ہونا نہیں چاہتا اپنے رب کے خاطر. بھائی دوسری پریشانیاں ختم کرو، اسلام بھی چاہتا ہے کہ آپ کا دکھ درد دور ہو، لیکن اللہ کے خاطر دل کے اندر ڈر کو بھی آپ نہیں چاہتے. موت کو یاد کرو گے تو موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کی توفیق ہوگی. جسے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ بھی موت یاد نہیں آوے گی، اپنی جنت جہنم یاد نہیں آوے گی، وہ خاک تیاری کر سکے گا اپنی آخرت کے لیے. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اور یہ سچ مچ تو مغربیت ہے، ویسٹرن کلچر ہے، جہاں کے لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں کہ زندگی میں معمولی سا دکھ بھی نہیں آنا چاہیے. چنانچہ پریشانی تو ہر انسان کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اور ہری سوکھی ہر انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہے. کوئی آدمی صرف سکھی نہیں ہو سکتا، کوئی صرف دکھی نہیں ہو سکتا، ہر ایک کے دن آتے ہیں. ایک آدمی نے اپنی آفس کے اندر ایک جملہ لکھوا رکھا تھا پیچھے، بہت پر حکمت جملہ تھا اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اس میں اس نے لکھوا رکھا تھا کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، بس اتنا ہی لکھا تھا. اب اگر کوئی دکھیارا آدمی اس کو پڑھتا ہے تو اس کے جی میں اس کی تسلی ہوتی ہے کہ دکھ ہمیشہ نہیں رہتا، وہ آنی جانی چیز ہے، دھوپ چھاؤں ہے، آج آیا کل گیا. اور کوئی آدمی اگر سکھ میں ہے اور بہت خوشیوں میں ہے تو اس کو بھی اس سے جو ہے عبرت پکڑنی چاہیے کہ خوشیاں کسی کی ہمیشہ نہیں رہی ہے. ان دنوں بھی مجھے دکھ کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے، میرے رب کا فیصلہ ہے. 1 کروڑ پتی آدمی روڑ پتی بنتے ہوئے دیر نہیں لگتی اس کو، اور روڑ پتی کروڑ پتی بنتے ہوئے ہماری آنکھوں نے دیکھے. جن کے نام فقیر تھے وہ آج غنی ہو گئے. بہرحال بات یہ ہے، آپ کے یہاں بھی نقشے ہوں گے اس کے. تو بہرحال دیکھیے، ڈرتے رہنا چاہیے اپنے رب سے. ہماری زندگیوں میں سے اگر کوئی چیز نکلی ہے وہ ڈر نکل گیا ہے. اور کیوں نکلا میں آپ کو بتاؤں. ہم نے اپنے جی کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے. سب سے بڑا دوست جو ہے ہم نے اپنے جی کو مان لیا ہے، اپنے نفس کو مان لیا. قرآن چاہتا ہے، شریعت چاہتی ہے کہ آپ اس کو جو ہے سب سے بڑا دشمن مانو، اور قرآن تو اس سے کم تعبیر پر تیار نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارے دنیا کے اندر جو ہے نا، اللہ کے علاوہ کی پوجائیں بہت ساری ہوتی ہیں. ایک تو بت کی پوجا بھی ہوتی ہے، کوئی سورج کو پوجتا ہے، کوئی آگ کو پوجتا ہے، کوئی ندی نالے پانی کو پوجتا ہے. سب چیزوں کی پوجا دنیا کے اندر ہوتی ہے، لیکن ایک پوجا انسان کی اپنے نفس کی بھی ہوتی ہے. شیطان کی بھی پوجا ہوتی ہے، لیکن اس کو کوئی پوجا نہیں سمجھتا، جبکہ قرآن اس کو پوجا کے لفظ سے یاد کرتا. قرآن شیطان پرستی کو اور نفس پرستی کو پوجا کے لفظ سے یاد کرتا ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں ہے، جب
محشر کے دن مجرموں کو، دنیا میں جنہوں نے بڑے بڑے جرم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، اپنے رب کو ناراض کیا ہے، ان کو الگ کیا جائے گا. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے گنہگارو، اے مجرموں، الگ ہو جاؤ آج نیکوکاروں سے. ان کی طرح تمہارا حشر نہیں ہوگا، تم کو تو بڑا دکھ دیا جائے گا. وقفوہم انہم مسئولون، بار بار روکا جائے گا، جیسے امیگریشن میں روکا جاتا ہے. آپ کو پوچھا جائے گا، زندگی کے مختلف موقعوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. وقفوہم، ٹھہراؤ ان کو سوال کرنے ہیں. جبکہ مومن ہوگا اور جس نے نیکی کے کام کیے ہوں گے، مجرم نہیں ہوگا، اپنے رب کو راضی کر کے گیا ہوگا، ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی سے جنت تک کا راستہ صاف ہوگا. تو وہاں قرآن نقشہ کھینچتا ہے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ فرماوے گا کہ میں نے کیا تمہارے اوپر یہ مضبوطی کے ساتھ نازل نہیں کر رکھا تھا، یہ بات نہیں اتار رکھی تھی کہ شیطان کی پوجا مت کرو، شیطان کی عبادت مت کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اب آپ نے نہیں دیکھا ہوگا شیطان کی مورت بنا کر کوئی اس کے سامنے جو ہے ہاتھ جوڑتا ہو، نمن کرتا ہو، نمسکار کرتا ہو. شیطان کی پوجا کیا؟ ارے وساوس جو آتے ہیں اللہ کی ناراضگی والے، اللہ کی نافرمانی والے، اس پر عمل کرنا یہ شیطان کی پوجا ہے. بت پرستی اس لیے پوجا ہے کہ وہ شیطان کا کہا ماننا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کو یا اپنے ابو کو جو عازب تھے اور بت تراشتے تھے، ان کو ایک جملہ کہا تھا، قرآن نے اسے بھی اپنے سینے میں رکھ لیا، یا ابت لا تعبد الشیطان، میرے والد آپ جو ہے شیطان کی پوجا نہ کیجیے. حالانکہ وہ تو بت کی پوجا کرتے تھے، لیکن بت کی پوجا در حقیقت اس لیے پوجا ہے کہ وہ شیطان کا کہا ماننا ہے. تو دنیا کے سارے گناہ جو شیطان کے وسوسے کے راستے سے ہوتے ہیں، انسان در حقیقت شیطان کی پوجا کرتا ہے. یہ قرآن کریم کے آئینے میں ہم لوگ ہماری بد کرداریوں کو، گناہوں کو، بدعمالیوں کو دیکھے تو ہم کو یہ سب بدعمالیاں در حقیقت شیطان کی پوجا نظر آئے گی. اور اس سے بڑی پوجا نفس کی، شیطان سے بھی بڑی پوجا نفس کی. اور قرآن کریم نے اس کو بھی ذکر کیا، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. محمد بتلاؤ تم نے دیکھا اس آدمی کو کہ جس نے اپنے جی کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. کیا تم ان کو درستگی پر لانے پر قادر ہو؟ تمہارے بس میں نہیں ہے. جس نے اپنے نفس کو اور اپنے جی کو آئیڈیل بنایا اور اسی کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ٹھان لیا، یہ نفس پرست ہے اور نفس کی پوجا کرنے والا ہے. قرآن کے الفاظ میں کہیں تو یہ نفس کی پوجا کرنے والا آدمی ہے. اور اسی وجہ سے سارے دشمنوں کے درمیان میں سب سے بڑا دشمن انسان کا اپنا جی ہے. مجھے بتائیے دنیا میں سب سے بڑا نافرمان کون ہے؟ شیطان ہے. اس نے اتنی جو ہے اپنے رب کے خلاف ورزی کی کہ اس سے بڑی خلاف ورزی شاید و باید کوئی کرے. لیکن شیطان کو شیطان بنانے والا کون تھا؟ کس نے شیطان کو شیطان بنایا؟ اس کے نفس نے شیطان کو شیطان بنایا. اس کے جی نے اس کو یہ پیغام دیا کہ ارے آدم کے سامنے سجدہ، آدم تو مٹی سے بنے ہیں جو نیچے جاتی ہے، اور تم تو جو ہے دھوئیں سے بنے ہو، آگ سے بنے ہو جو اوپر جاتی ہے، اور آگ کبھی بھی جو ہے مٹی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتی. جو نفس شیطان جیسا بڑا دشمن پیدا کر سکتا ہے، اس نفس کی پرستش کیا انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنے نفس سے اپنائیت ختم کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دشمن بتایا ہے. دشمن جانو اور دشمن مانو. اس سے بدترین تمہارا کوئی ساتھی اور تمہارا کوئی دوست اور تمہارا کوئی فرینڈ نہیں ہے جس کو تمہاری پریشانی میں خوشی ہوتی ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو فرمایا تھا کہ ایک ایسا دوست ہو کہ جس کو تم کھلاؤ پلاؤ، اچھے اچھے کپڑے پہناؤ، تو وہ تم کو مصیبت اور بلا میں زیادہ سے زیادہ ڈالے، اور اگر تم اس کی توہین کرو، اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، تو پھر وہ راؤس ہو اور سیدھا ہو. تو صحابہ نے فرمایا اس سے بدترین دوست تو دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے رسول اللہ. غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت قسم کھا کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے،
تمہارے پہلو میں بیٹھا ہوا تمہارا نفس جو ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے. جہاں تک تم اس کے خوشی کا انتظام کرو گے، اس کے چونچلے پورے کرو گے، اللہ کی نافرمانی کے راستے سے اپنے جی کا کہا مانو گے، تو تم کو مصیبت میں لے جاوے گا. بلاؤں کے اندر دیکھنا وہ زیادہ خوش ہوگا اس سے. اور اگر تم اس کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں لگاؤ گے، نفس کے چونچلوں کو پتھر تلے کچل دو گے، اپنے پاؤں تلے روند دو گے، میرا رب ناراض ہے، مجھے تجھ کو خوش نہیں کرنا ہے، رب کو خوش کرنا ہے، اتنا ٹھان لو گے، تب یہ سیدھا ہوگا اور پھر آپ کی معاونت کرے گا، مدد کرے گا نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے کے اوپر. میرے بھائیوں، کیا ہم لوگ بہت بڑی چک اس جگہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے نفس کو ہم نے آئیڈیل بنایا ہوا ہے؟ اللہ کی پناہ، مسلمانوں کا آج برا حال یہاں تک ہو گیا ہے کہ جب کوئی چیز ان کے سامنے آتی ہے اور شریعت منع کرتی ہے تو انسان یہ کہہ کر جو ہے وہاں عذر کرتا ہے، میری مرضی ہے، میری زندگی ہے، میری جان ہے، میرا نفس ہے، میرا جسم ہے، میں جو ہے اپنی مرضی کے مطابق کام کروں گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی نہیں تو اور کیا ہے؟ سارے ہی کاموں میں آج اپنی مرضی، میری چاہت، میری مرضی، اس کو انسان نے آئیڈیل بنا رکھا ہے. یہی چیز نفس پرستی ہے اور اسی نے دنیا کے اندر یہ سب گلی گلی اور نگر نگر، شہر شہر جو ہے گناہوں کے نقشے قائم کیے ہیں. اللہ کرے ہم سب لوگ اس سے باز آ جائیں، ورنہ یہ چیز اتنی بری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئے زمین کے اوپر جتنی بھی پوجائیں کی جاتی ہیں اور جس قدر اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا جاتا ہے، نفس کی پوجا کے مقابلے میں کوئی پوجا بڑی نہیں ہے. سب سے بڑی پوجا اور بری اگر کوئی ہو سکتی ہے سرزمین کے اوپر تو وہ نفس کی پوجا ہے. ہم بت پرست کو کتنا برا سمجھتے ہیں. ایک آدمی اس کے سامنے نمن کرتا ہے، جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ہمارا دل کتنا کوڑتا ہے. تو جی کے سامنے ہم لوگ جو ہے ایسے سجدہ کرتے ہیں، اس کا کہا مانتے ہیں، تب ہم لوگوں کا دل کیوں نہیں کھڑتا؟ جبکہ شریعت کی نگاہ میں تمہارا یہ نفس کا ماننا، نفس کے سامنے جھکنا، اس کے چونچلوں کو پورا کرنا، اللہ کے احکام کو پامال کرنا، اس سے بدترین پوجا دنیا میں کوئی نہیں. میں نہیں کہتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں یہ بات آ چکی ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے خاطر اپنے آپ کے حوصلوں کو اور خواہشات کو قربان کرنا سیکھو. اپنی رائے کو اللہ کی رائے میں فنا کر دو، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دو. آج حالت اتنی بری ہو گئی ہے میرے بھائیوں کہ مسلمان کے سامنے شریعت اور جی کا حوصلہ اور جی کا چونچلا جب آتا ہے تو وہ جی کے چونچلے ہی کو مقدم کرتا ہے، اپنی شریعت کو پرکھتا ہے اپنی مرضی کے اوپر. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو جب کہا جاتا ہے کہ بھائی سود منع ہے تو کہتے ہیں کہ حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اس کے بغیر جو ہے کھانا پینا نہیں چلتا، ہمارا دھندا نہیں چلتا. حالانکہ دنیا میں آج بھی ایک طبقہ ہے انٹرسٹ کے بغیر جی رہا ہے اور خوشیوں سے جی رہا ہے. اصل میں ہم نے معیار اور کیٹیگریاں اتنی بڑی بنا رکھی ہیں کہ سوائے نفس پرستی کے اور سود میں پڑنے کے اس کو پورا کرنے کا کوئی اور راستہ نہیں. آج مسلمان کی حالت یہ ہے کہ سال گزشتہ اس کو 10 لاکھ نفع ہوا تھا اور اس سال جو ہے 5 لاکھ نفع ہوا تو وہ اس کو کہے گا کہ 5 لاکھ لاس گیا. اس عنوان سے وہ تعبیر کرتا ہے. کیا لاس گیا آپ کو 5 لاکھ؟ آپ کی موڑی اور اصل سرمایہ کے اوپر 5 لاکھ تو آپ کو نفع ملا. ہاں اتنا ہے، سال گزشتہ 5 اور ملا تھا، اس سال کم ملا. اسے لاس کون کہتا ہے؟ نقصان کون کہتا ہے؟ اب یہی آدمی کسی مفتی کے پاس جا کر یہ رونا روتا ہے کہ ارے 5 لاکھ کا مجھ کو لاس گیا، مجھ کو اجازت دی جانی چاہیے کہ میں سود اور انٹرسٹ کی کسی اسکیم کے اندر حصہ لوں. مجھے بتائیے اپنی شریعت کو نفس پر پرکھنے کے درجے کی چیز ہے یا نہیں؟ آپ کا جی چاہ رہا ہے کہ مجھ کو بہت بینیفٹ ملے، 10 لاکھ کا ایک ٹارگٹ پورا ہو. شریعت میں جو سود اور انٹرسٹ کی ممانعت آئی ہے اس پر پاؤں رکھنا کیوں نہ پڑے؟ اس پر پاؤں رکھ کر بھی ایک مرتبہ ہمارا 10 لاکھ کا ٹارگٹ ہم پورا کریں گے. یہ نفس پرستی نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ پیسے 5 لاکھ آ کر تمہارے سارے پیسوں کو لے ڈوبیں گے. قرآن کریم میں ہے یمحق اللہ الربا. اللہ نے ٹھان لیا ہے کہ جس مال کے ساتھ ربا اور سود ملا، انٹرسٹ ملا، میں اس کو ختم کر کے رکھوں گا. اگر آج کا کوئی بہت بڑا جو ہے پولیس سپرنٹینڈنٹ آپ کو کہہ دے کہ میں تمہاری دیکھ لوں گا گھر والوں کی اور ساری چیزوں کی، تو انسان کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ہمارا رب کہتا ہے کہ تمہارے سارے مال کو میں دیکھ لوں گا. انسان کے دل پر جوں کیوں نہیں رہتی؟ کیا اللہ اس سے کم قادر ہے؟ ایک سپرنٹینڈنٹ کے کیا حوصلے ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا رب سب کچھ کر سکتا ہے. میرے بھائیوں،
اللہ کا ڈر ہمارے دلوں سے نکل گیا. اسی لیے جہاں بھی دیکھو جب کمپیئر ہوتا ہے تو ہم لوگ شریعت کو مرضی پر پیش کرتے ہیں. ہماری مرضی کیا ہے؟ ارے اپنی مرضی کو شریعت پر پیش کرو، اور یہ مرضی اگر شریعت کے خلاف ہے ڈسٹ بین میں ڈالو اس کو. رب سب سے بڑا ہے اور سب کے پیچھے ہیں. سب کو راضی کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی کوشش کرو. آج کپڑوں، معاشرت، ساری چیزوں کے اندر بھی دیکھ لو، جب انسان کے سامنے دونوں چیزیں ہوتی ہیں، شریعت منع کرتی ہے کہ اس طرح کا کپڑا نہیں پہنا جانا چاہیے. اور ہمارے حوصلے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے ایسا بے حیائی والا ننگا کپڑا پہنے، ہماری بچیاں ایسا کپڑا پہنے، تو بہت سے ماں باپ یوں کہہ کر کمپرومائز کر لیتے ہیں. بھائی زمانہ ایسا چل رہا ہے، وہ زیادہ تو نہیں کر رہی ہے، تھوڑی بہت ہی بے حیائی کر رہی ہے. مجھے بتائیے آخر یہ کیا چیز ہے؟ یہ شریعت کو اپنے نفس پر پرکھنا ہے. میرے نفس کی مرضی سب سے مقدم، اور جو ہے رب تعالیٰ کا حکم دوسرے نمبر کے اوپر. جب مسلمانوں کے یہ حوصلے ہو جائیں اور وہ اچھے خاصے بجائے بت کی اپنے نفس کی پوجا کرنے لگے، تو اس بت کے پجاری اور آپ کے درمیان میں فرق کہاں رہا؟ یہی چیز ایک دن جو ہے ادھر پہنچا سکتی ہے. جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے سے اپنا دامن جھاڑ دیا، کل کو وہ سجدے کے اندر بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائے گا. یہ جو ہمارے یہاں ارتداد کے اور مسلمانوں سے پھر جانے کے نقشے ہیں نا، وہ ایک دم سے تیار نہیں ہوئے. دل کی زمین ایک لمبے عرصے تک اللہ کی خلاف ورزی اور نافرمانی کرتی رہی. ان کے دلوں کی زمین کی ہوا اکھڑ گئی، اور ایک دن پھر سجدے بت کی دعوت آئی تو اس کے سامنے بھی اس نے سر نگم ہو دیا، سب اللہ سجدہ کر دیا غیر اللہ کے سامنے. میرے بھائیو، خدا را یہ جہاں سے پنپ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اپنے اوپر رحم کرو اور بات جو ہے اللہ کی مانو، اپنے نفس کی مت مانو. ضرورت ہے ہم لوگ اس پر بھی محنت کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمارا نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. اس چیز کو ہمارے دلوں میں بٹھائیں. جب بھی کوئی تقاضا آپ کے نفس کا، آپ کے جی کا ہو، سب سے پہلے شریعت پر پیش کیجیے. آپ کی شریعت کہتی ہو عمل کیجیے، اگر شریعت نہ کہتی ہے نفس کے چونچلوں پر پاؤں رکھ دیجیے، اسے دبا دیجیے، رونت دیجیے. رب تعالیٰ آپ جو پانا چاہتے تھے اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.